بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ احمد علی نے جواب دیا، ان لوگوں پر اپنے دشمن قبیلوں کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ ان کے دو ہی ہتھیار ہیں، بانس کی برچی اور تیر کمان۔ رائفل سے یہ جنگلی ڈرتے ہیں۔ ہم رائفلوں سے بیان کے قبیلے کی مدد کر کے اس سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ میں ان کے رسم و رواج سے بھی واقف ہوں۔ بیان اور نگومی رک کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم باتوں باتوں میں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم تیز قدم اٹھاتے ان سے جا ملے۔ ہم اوپر ہی اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ پیچھے دیکھا وادی نظر آ رہی تھی اور وہ جگہ بھی دکھائی دے رہی تھی جہاں غار کا دانہ تھا۔ اب تو وہ جگہ پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ پیچھے مت دیکھو۔ ہم بیان سے جا ملے تو اس نے کہا، وہاں اب کچھ نہیں رہا، اب جو کچھ ہے آگے ہے۔ ہم بنگال سے بہت اونچے ہو گئے ہیں، ہم بلندیوں پر بستے ہیں، ہم تک انگریزوں کا قانون نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں ہمارا قانون چلتا ہے۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر آگے آگے چل پڑا۔ وہ ذرا رکتا تھا، ہماری طرف دیکھتا اور بات کرتا تھا۔ قانون وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، تم میری اس چھوٹی سی دنیا کو پسند کرو گے، ہم پر ہمارے بزرگوں کی روحوں کا سایہ رہتا ہے، ہم روحوں کو پوجتے ہیں، روحیں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں، ہمیں حکم دیتی اور ہمیں سزا بھی دیتی ہیں۔ ہمارے پاس رہو گے تو تمہیں اپنے دل اسی طرح صاف رکھنے پڑیں گے جس طرح تمہاری آنکھیں شفاف ہیں۔ تم طمع اور لالچ کی دنیا سے آئے ہو، تم دولت اور سونے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو۔ ان دونوں چیزوں کی محبت اپنے دل سے نکال دو، تم پر ایسی دنیا کے دروازے کھل جائیں گے جس میں حسن ہے، روح کا سکون ہے اور وہ سب کچھ ہے جسے دولت نہیں خرید سکتی۔ چلتے آؤ، چلتے آؤ۔ ہم اوپر چلے گئے تھے۔ یہ پہاڑی راستہ بل کھاتا اوپر ہی اوپر جا رہا تھا۔ ڈول کی دبی دبی آواز سنائی دینے لگی۔ ڈول خاص تال پہ بج رہا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو بنتری اور شہنائی کی ملی جلی لے ڈول کی تھاپ کے ساتھ سنائی دینے لگی۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے موسیقی بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ پہاڑی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ راستہ بائیں کو مڑا تو بلندی ختم ہو گئی، آگے راستہ نیچے کو جا رہا تھا۔ ہم اتر رہے تھے تو نیچے ایک کھلا میدان دکھائی دیا جس کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں۔ بڑا حسین سبزہ زار تھا۔ میدان کے سامنے والی پہاڑی پر بانسوں کے جھونپڑے تھے جن پر سرکنڈوں کی مخروطی چھتیں تھیں۔ ایسے جھونپڑے پہاڑی کے دامن میں بھی تھے اور میدان میں بھی بعض بڑے لمبے تھے۔ سرسبز میدان میں کم و بیش 150 مرد، عورتیں اور بچے نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے آگے 6-7 سازندے تھے جو 2 ڈھولک اور لمبے چھوٹے بانسوں کے ساز بجا رہے تھے۔ یہ ساز ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ ان کی موسیقی میں جنگلیوں کا سا گل گپاڑا نہیں بلکہ ٹھہراؤ سا تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی موسیقی پر بنگال کی موسیقی کا اثر ہے۔ ان سب کا لباس ایک ہے، بیان نے کہا۔ میں اور نگومی بھی ان میں جا کر کپڑے اتار دیں گے۔ یہ کپڑے اس لیے پہنے تھے کہ ہم دونوں شہر گئے تھے۔ لباس ایک دھوکہ ہے جو تم لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہو۔ لباس انسانوں کو چھوٹے اور بڑے میں، امیر اور غریب میں تقسیم کر دیتا ہے۔ غریب آدمی قیمتی لباس پہنتا ہے کہ اسے کوئی غریب نہ کہے، امیر آدمی اس سے زیادہ قیمتی لباس پہنتا ہے کہ غریبوں میں امیر دکھائی دے۔ بیان چلتا جا رہا تھا۔ اس کی عمر خاصی ہو چکی تھی لیکن اتنا تھکا ہوا نہیں لگتا تھا جتنا اس عمر کے لوگ اتنی چڑھائی چڑھ کر تھک جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، اس کی چال ڈال میں ٹھہراؤ تھا اور اس کی باتوں میں بولنے کے انداز میں سکون اور قناعت تھی۔ یہ شخص میری روح پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب ننگے تھے لیکن ننگے لگتے نہیں تھے۔ عورتوں کے سینوں اور مردوں اور عورتوں کے سطر ڈھانپے ہوئے تھے۔ عورتوں نے سروں پر پھولوں والی ڈالیاں باندھ رکھی تھیں۔ ہم جوں جوں بل کھاتے راستے سے اترتے جا رہے تھے۔ یہ عریاں لوگ ہماری نظروں میں بڑے
ہوتے جا رہے تھے، ان کی موسیقی مجھ پر اپنا تاثر طاری کر رہی تھی۔ لباس سے تم اپنے جسم کو چھپا سکتے ہو، بوڑھا بیان کہہ رہا تھا، جو کچھ تم اندر سے ہو اور جو تمہاری نیت ہے، اسے لباس کیا تمہاری کھال بھی نہیں چھپا سکتی۔ میں جانتا ہوں تم لوگ ہمیں جنگلی اور جاہل کہتے ہو، کبھی کبھی کوئی انگریز ادھر آ نکلتا ہے، یہ لوگ ہماری تصویریں لیتے ہیں، ہم سے باتیں پوچھتے ہیں، ہم ان کے لیے عجیب انسان ہیں، لیکن وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسانیت کو نہیں دیکھتے۔ وہ تمہارے بادشاہ ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تم سے برتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں روٹی وہ ڈال رہے ہیں اور وہ نہ ہوتے تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ انسان یوں ہی کہا کرتے ہیں، انسانیت کچھ اور کہتی ہے۔ تم خزانے ڈھونڈتے پھرتے ہو، ہم خزانے پھینکتے پھرتے ہیں۔ ہم خوش ہیں، ایسی خوشی تمہیں کہیں نہیں مل سکتی۔ وہ دیکھو، وہ خوش رہتے ہیں اور گاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو بھی ہم گاتے ہیں، لیکن اس گانے میں مسرت نہیں ہوتی۔ ہمارے ساز روتے ہیں، گانے والوں کی آواز اور لے پتھروں کے بھی آنسو نکال دیتی ہے۔ مرنے والے کا جسم ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کی روح یہیں رہتی ہے، وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ باتیں کرتی ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، بیان رک گیا اور ہانپتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہاں، وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ اس پہاڑ کو کس نے گرایا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی روحوں نے۔ وہ جو تم نے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے غار میں ہیرے جواہرات کے بکسوں کے پاس پڑے دیکھے تھے، وہ معلوم نہیں کس طرح اندر چلے گئے تھے۔ انہیں ہمارے بزرگوں کی روحوں نے آپس میں لڑا کر مار دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مرے اور ان کی روحیں راتوں کو روتی ہیں۔ ہم جب غار کی طرف جا رہے تھے، اس وقت تم نے ان کی چیخیں اور آہو زاری سنی ہوگی، تم ان کی زبان نہیں سمجھ سکے۔ وہ تمہیں روک رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ یہیں سے لوٹ جاؤ۔ مقدس باب، میں نے کہا، وہ تو تیز ہوا کی آوازیں تھیں۔ ہوا جب درختوں میں سے گزرتی اور چٹانوں سے ٹکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رو رہا ہے۔ بیان نے میری بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم یہی کہو گے، تمہارے ہاں یہی کہا جاتا ہے، میں نے بھی شاید تمہیں یہی کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ روحوں کی آوازوں کو تم نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ چل پڑا اور بولا، آؤ، تم کچھ نہیں جانتے، میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ بیان کا قبیلہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا اور وہ لوگ استقبالیہ گیت گا رہے تھے۔ ہم جب ان کے قریب گئے تو تمام مرد، عورتیں اور بچے سجدے میں گر پڑے۔ نگومی بھی ان سے جا ملی اور سجدے میں چلی گئی۔ بیان نے بازو آگے کیا اور کچھ کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیان نے اپنی زبان میں تقریر شروع کر دی۔ صرف ایک ضعیف بوڑھا تھا جو سجدے میں نہیں گیا تھا۔ بیان نے آخر میں ہماری طرف اشارہ کیا اور اپنے قبیلے سے کہا۔ سب کی نظریں ہماری طرف ہو گئیں۔ ہم دونوں کے لیے ایک جھونپڑا خالی کرا لیا گیا۔ یہ پہاڑی کی ڈھلان پر سب سے اوپر تھا اور دوسروں کی نسبت خوش نما تھا۔ دو آدمی ہمیں وہاں لے گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم آرام کر لیں، رات کو ہمارے اعزاز میں جشن ہوگا۔ میری تو ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں، سار چکرا رہا تھا، مجھے نہانا چاہیے تھا، لیکن ہم دونوں فرش پر گر پڑے۔ نیند نے بھوک کا احساس مٹا دیا تھا۔ ایسا لگا جیسے ہمیں فوراً جگا لیا گیا ہو، لیکن سورج غروب ہو چکا تھا۔ جھونپڑوں میں مشل جل رہی تھی اور دو آدمی کھڑے تھے۔ وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک چشمے پر ہمیں نہلایا۔ رات کو ہمارے اعزاز میں جو جشن منایا گیا وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ کیسا ناچ تھا جو ان لڑکیوں نے ناچا تھا۔ مردوں کا ناچ اس سے بھی زیادہ جذباتی اور جوشیلا تھا۔ مشلوں کے شعلے بھی ناچ رہے تھے۔ لڑکیوں کا حسن کچھ ایسا نکھر آیا تھا اور وہ ایسے انداز سے چلتی تھیں کہ روحیں لگتی تھیں۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ یہ تو روحوں کا دیس ہے۔ لڑکیاں ٹیڑے میڑے سے پیالے مردوں کے ہاتھوں میں دے رہی تھیں۔ جب یہ پیالے میرے اور احمد علی کے سامنے آئے تو میں کانپ گیا۔ یہ انسانی کھوپڑیوں کا اوپر والا حصہ تھا۔ میرے ہاتھ میں پیالہ دینے والی نگومی تھی۔ اس نے وہ کپڑے اتار دیے تھے جن میں وہ شلانگ گئی تھی۔ اب وہ اپنے قبیلے کے لباس میں تھی۔ یہ لباس اتنا ہی تھا کہ سینہ اور سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے غسل کر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے بال اتنے خوبصورت نہیں تھے، اتنا حسین جسم رانی کا نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر انسانی کھوپڑی کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے پیالہ لے لیا۔ نگومی مسکراتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے احمد علی سے کہا۔ یہ جو کچھ بھی ہے میں کسی انسان کی کھوپڑی میں کھا پی نہیں سکوں گا۔ اگر تم نے کھوپڑی کے اس پیالے کو اس لیے ایک طرف رکھ
رکھ دیا کہ اس سے تمہیں گن آتی ہے تو یہ لوگ تمہیں اپنا دوست نہیں سمجھیں گے؟ احمد علی نے کہا، ان کی ناراضگی تمہیں مہنگی پڑے گی، اس پیالے میں جو کچھ ہے تمہیں پینا پڑے گا، اور یہ بھی سن لو کہ اس قسم کے جشن میں ہر لڑکی اپنی پسند کے آدمی کو کھوپڑی کا پیالہ پیش کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزادی سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے۔ پیالہ پیش کر کے لڑکی دراصل یہ اظہار کرتی ہے کہ وہ اس آدمی کو اپنا خاوند تسلیم کرے گی۔ میں یہاں کسی کا خاوند نہیں بنوں گا۔ میں نے کہا، کیا نگومی مجھے اپنا خاوند بنانا چاہتی ہے؟ ہاں، احمد علی نے کہا، لیکن محبت کی خاطر نہیں، دولت کی خاطر۔ مابی نے مجھے بتایا تھا کہ نگومی جنگل کی زندگی سے تنگ آ گئی ہے اور اسے شہر کی زندگی پسند ہے، لیکن وہ کسی دولت مند آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ مابی کے ساتھ اس نے اس خواہش کی خاطر دوستی کی تھی، اب یہ تمہیں اپنی محبت کا جھانسا دے کر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں دل سے پسند کر لیا ہو، لیکن خانو، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑ جانا، یہ تمہارا گاؤں نہیں، ہمیں آگے جانا ہے۔ پیو، پیالہ منہ سے لگا لو۔ بیان اور کچھ دوسرے آدمی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کھوپڑی ہونٹوں سے لگا لی۔ پہلے گھونٹ کی کڑواہٹ کو میں برداشت نہ کر سکا۔ احمد علی نے کہا کہ اب آہستہ آہستہ پیتے رہو۔ میں نے چند اور گھونٹ پیے تو کڑواہٹ مجھے اچھی لگنے لگی۔ پھر میرے جی میں آئی کہ ان لوگوں کے ساتھ ناچوں اور ان کی طرح کپڑے اتار دوں۔ میں محسوس کرنے لگا کہ مجھے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ جشن بیان کے اشارے پر ختم ہو گیا اور بیان ہم دونوں کو اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ تم نے میری محبت کو مرنے سے بچایا ہے، بیان نے کہا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تمہاری زندگی واپس کر دوں گا۔ میں نے انعام کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کیا تم دونوں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہو گے؟ ہم نے ابھی آپس میں بات نہیں کی، احمد علی نے کہا۔ شاید ہم یہاں نہ رک سکیں، ہمیں آگے جانا ہے ڈاکے ڈالنے کے لیے، بیان نے کہا۔ مابی نے مجھے تم دونوں کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن ایک بار کہوں گا کہ یہاں رک جاؤ۔ تم نے دل سے خزانے کی طمع ابھی نکالی نہیں، تم مفرور ہو، ہمارے پاس رہو گے تو ساری عمر پکڑے نہیں جاؤ گے۔ میں احمد علی کے رحم و کرم پر تھا، اس لیے میں چپ بیٹھا تھا۔ میری قسمت کا فیصلہ احمد علی کو ہی کرنا تھا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، اپنے آپ کو میں دنیا کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ بیان اور احمد علی باتیں کر رہے تھے۔ مقدس باپ، میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ ہمیں بتاؤ گے کہ وہ مگرمچھ کیا تھے اور یہ خزانہ کیا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکو گے، بیان نے کہا۔ میں تمہاری نظروں میں جنگلی ہوں۔ اپنے آپ کو تم دانش مند سمجھتے ہو کیونکہ تم نے لباس پہن رکھا ہے اور تمہارے پاس رائفلیں ہیں۔ تمہاری دنیا میں دانش مندی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو قیمتی لباس میں ملبوس ہو اور جس کے پاس رائفل ہو۔ وہ بول رہا تھا اور میری نظریں اس کے جھونپڑے کی دیواروں پر گھوم رہی تھی۔ 3 کھوپڑیاں نظر آئیں جو ایک دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھیں۔ انسانی کھوپڑی میں دہشت ہوتی ہے جو مجھ پر طاری ہوئی جا رہی تھی۔ دہشت کے علاوہ انسان کی خشک کھوپڑی دیکھ کر یہ خیال بھی آتا ہے کہ جس کسی کی یہ کھوپڑی ہے وہ بھی ہم جیسا انسان تھا اور جب زندہ تھا تو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا ہوگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک روز کوئی انسان اس کی کھوپڑی کو خشک کر کے اپنے گھر میں لٹکائے گا اور فخر کیا کرے گا کہ یہ اس کے دشمن کا سر ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ اس کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیا کرے گا۔ انہیں دیکھ کر تم اپنا انجام سوچو، بیان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ان میں 2 کھوپڑیاں ہمارے دشمن قبیلے کے سرداروں کی ہیں اور ان کے درمیان جو ذرا اوپر ہے وہ تمہاری دنیا کا آدمی تھا۔ میں اس وقت جوان ہوا کرتا تھا۔ یہ شخص گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، بڑا خوبصورت جوان تھا۔ اس کے ساتھ 2 نوکر تھے۔ یہاں سے بہت دور شکار کھیلنے آیا تھا۔ کسی قبیلے کی ایک لڑکی اس کے راستے میں آ گئی۔ اس شخص نے سوچا ہوگا کہ یہ ننگ دڑنگ لڑکی اس کا ہر حکم مانے گی اور وہ اسے چند سکے دے دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جنگل میں اس کی دنیا کا حکم اور سکہ نہیں چلتا اور یہاں جسم بیچے نہیں جاتے۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے لڑکی پر دست درازی کی تو ایک تیر کہیں سے آیا جو اس کی گردن میں اتر کر دوسری طرف نظر آنے لگا۔ ہمارے 2 آدمی سامنے آئے تو مرنے والے کے نوکر اس کے گھوڑے پر بیٹھے اور بھاگ گئے، بندوق وہیں پھینک گئے اور اس کی کھوپڑی یہ لٹک رہی ہے۔ میں تمہاری کھوپڑیوں میں سے یہ وہم نکال دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں کہیں سے خزانہ مل جائے گا، پھر تم ہر کسی پر اپنا حکم
چلا سکو گے؟ کہاں ہیں وہ جو معلوم نہیں ایک صدی یا جانے کتنی صدیاں پہلے اپنا خزانہ اس پہاڑ میں چھپا گئے تھے؟ وہ اس وہم میں مبتلا تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ایک روز آ کر یہاں سے خزانہ اٹھا کے لے جائیں گے اور اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ زرو جواہرات کی محبت جانے کس کس کو یہاں لائی، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے۔ تم نے ان کی کھوپڑیاں غار میں پڑی دیکھی تھیں، اس راستے کو یاد کرو جس سے گزر کر تم غار تک پہنچے تھے۔ میں تمہیں سیدھے راستے سے بھی لا سکتا تھا، وہ گھوڑے پر 2 دنوں کا سفر تھا، لیکن میں تمہیں ایسے راستے سے لایا جہاں قدم قدم پر موت تھی، مگر مابی اس کے دوستوں اور تمہارے دلوں میں خزانے کا پیار اتنا زیادہ تھا کہ تمہیں اپنی موت یاد نہ آئی۔ تم میں سے ہر ایک کو یقین تھا کہ ساری دنیا مار سکتی ہے، وہ نہیں مار سکتا۔ وہ پہاڑی جس پر ہم ساری رات چڑھتے رہے تھے وہ زندگی کی علامت ہے، جس کے ایک طرف خوشنما پہاڑ اور دوسری طرف گہری اور تاریک وادی ہے۔ یہ گناہوں کی تاریکی ہے جس سے انسان ڈرتا نہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ گناہوں کی وادی میں جو گر پڑتا ہے اس کی روح مر جاتی ہے، پھر انسان چلتا پھرتا جسم رہ جاتا ہے اور وہ جسم کی ہی لذت کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اور وہ جنہیں تم مگرمچھ سمجھتے تھے وہ تمہارے گناہ تھے، ان کے اوپر زندگی کا پل تھا۔ میں نے تم سب کو وہاں روک کر کہا تھا کہ سوچ لو، نیچے مگرمچھ ہیں، اوپر ایک پل جو وفا نہیں کیا کرتا۔ تم نے مجھے اور نگومی کو اس پل سے گزرتے دیکھا ہوگا، ہم دونوں یوں آسانی سے گزر گئے تھے جیسے ہموار زمین پر چل رہے ہوں، مگر تم لوگ اس طرح گزرے تھے کہ تمہارے دل بھی کانپ رہے ہوں گے۔ میں نے پل سے تمہارے ایک آدمی کو گرا کر تمہیں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے مقدس باپ احمد علی نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا، تم تو اس سے دور تھے؟ ہاں، اسے میں نے گرایا تھا، بیان نے کہا۔ میں کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کی زندگی کا دھاگا توڑ دوں۔ اسے تمہارا قانون قتل کہتا ہے۔ مجھ میں اور ہمارے ہاں 2-3 اور آدمیوں میں یہ طاقت ہے کہ میں تم پر اپنا ذہن مرکوز کر لوں تو تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ ہر وہ کام کرو گے جو میں تم سے کراؤں گا۔ اس طاقت سے میں تمہیں چلتے چلتے روک سکتا ہوں۔ میں چاہوں کہ تم پھسل کر گر پڑو تو تمہارا پاؤں پھسل جائے گا اور تم گر پڑو گے۔ میں پل سے پار چلا گیا تھا اور تم سب کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارے ایک ساتھی پر توجہ مرکوز کر لی اور وہ گر پڑا۔ تم لوگ ڈر گئے تھے اور زندگی کے پل کے ساتھ تم چپک گئے تھے، مگر تم میں سے کسی نے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ تم اب بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ تمہارے شہروں میں لوگ الٹا چل رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر گناہوں کا پل بنا رکھا ہے۔ وہ گزرتے جا رہے ہیں کہ یہی راستہ سیدھا ہے۔ وہ روپے پیسے کو ہی اپنا خدا اور اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روپے پیسے کی خاطر اپنی عزت اور آبرو بھی قربان کر رکھی ہے۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ کیا وہ زلزلہ بھی تم لائے تھے جس نے اتنے بڑے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟ نہیں، بیان نے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی روحوں کا عطاب تھا۔ اگر تم نہیں مانتے تو اسے اتفاقیہ حادثہ کہہ لو۔ زلزلے کو اسی وقت آنا تھا جب تم سب اندر تھے، لیکن ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ وہ اندر سے جو اتنے بڑے بڑے چمگادڑ نکلے تھے وہ ان کی بدروحیں تھیں جنہوں نے زندگی اپنے جسموں کو لذت فراہم کرتے گزاری ہے۔ جن کے پاس دولت تھی وہ ان جسموں کو اپنا سمجھتے رہے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، مگر اس غار میں سب ایک ہی تاریکی میں قید کر دی گئی اور اتنا زیادہ خزانہ ان کے درمیان رکھ دیا گیا جو ان کے لیے بیکار تھا۔ وہ سمجھیں گی کہ آزاد ہو گئی ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان جیسے چند اور گناہ گار ان کے قید خانے میں آ گئے ہیں۔ مجھے کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آج اس کی باتیں یاد آتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر روشنی والے ستارے بکھیر رہا تھا۔ ہم ان تاریکیوں میں اپنا انجام قبل از وقت دیکھ سکیں جن میں ہم چلے جا رہے تھے۔ احمد علی کو دیکھا، اس کے چہرے پر بھی اکتاہٹ تھی۔ میں نے اسے آنکھ
کا اشارہ کیا۔ مقدس باب احمد علی نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں یہیں رہیں؟ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے۔ بیان نے کہا، میں اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ تم شاید تصور میں نہیں لا سکتے کہ مجھے نگومی سے کتنی محبت ہے۔ صلہ دینے کے لیے میرے پاس سونے کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ تم دان کے پجاری ہو، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں جو صلہ دینا چاہتا ہوں اسے تم قبول نہیں کر رہے۔ تم میرے الفاظ کی قیمت کا اندازہ نہیں کر رہے۔ میں تمہیں ایک روشن راستہ دکھا رہا ہوں، تمہیں وہاں جانے سے روک رہا ہوں جہاں تم راہ جاتے لوگوں کو لوٹتے پھرو گے۔ تم راتوں کو سفر کرو گے اور دن کو چھپتے پھرو گے۔ کیا کرو گے اس دولت کو جسے تم دوسروں کے سامنے خرچ بھی نہیں کر سکو گے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہوں۔ یہ نہ بھولو کہ تم مفرور ملزم ہو۔ بیان نے کہا، میری پناہ میں رہو گے تو قانون کا ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس قانون کی دنیا میں جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاؤ گے۔ پھر تم جس انجام کو پہنچو گے وہ تم جانتے ہو۔ ہمیں وہاں نہیں رکنا تھا۔ تاریخ الدنیا بننے کا ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مجھے وہ جگہ اور یہ لوگ بہت اچھے لگتے تھے لیکن میں ان جیسا بننا نہیں چاہتا تھا۔ یہی ایک وجہ تھی جو ہمارے پاؤں جکڑ رہی تھی کہ ہم مفرور ملزم نہیں مجرم تھے۔ ہم سزائے موت کے مفرور تھے۔ ہم آپس میں صلاح مشورہ نہ کر لیں؟ میں نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ مقدس باب، ہمیں سوچنے کی مہلت دیں۔ جتنے دن چاہو یہاں رہو اور سوچو۔ بیان نے کہا، تم یہاں مہمان ہو، جاؤ آرام سے سوچو، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ ہم وہاں سے اٹھے۔ باہر ایک آدمی ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ ہمیں ہمارے جھونپڑے تک لے گیا۔ اس بوڑھے کو ایک لالچ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس رائفلیں ہیں۔ احمد علی نے کہا، ان سے یہ اپنے دشمن قبیلوں کو دبا سکتا ہے۔ یہ ہمیں صلہ بھی دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر دنیا نہیں دیکھی۔ نگومی نے ہماری دنیا دیکھ لی، اسی لیے اپنی دنیا سے اکتا گئی ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے۔ ہم اگر واپس جا کر کسی مسجد میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں تو بھی ہم مجرم ہیں۔ میں نے کہا، پکڑے تو ہم پھر بھی جائیں گے۔ وہاں جا کر راہزنی اور ڈکیٹی کی وارداتیں کریں گے تو بھی پکڑے جائیں گے۔ لیکن احمد علی، کچھ ایسا خیال بھی آتا ہے کہ یہیں رہ جائیں؟ نہیں خانو، احمد علی نے کہا، ہم یہاں نہیں رہیں گے، مگر یہ زندگی بڑی پرسکون ہے۔ اگر میں یہاں زیادہ دنوں کے لیے رک گیا تو یہ سکون مجھے پاگل کر دے گا۔ بیان کہتا ہے، تم یہاں گناہ نہیں کر سکتے، مگر میں گناہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آگے جھک کر بولا، بیان مذہبی پیشوا ہے، یہاں کے لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس نے بھی گناہ کیا ہے۔ مذہبی پیشوا شادی نہیں کر سکتا، لیکن نگومی اس کی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی گناہ کی پیداوار ہے۔ بیان کا گناہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اپنے گناہ کی پیداوار کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ کوئی انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ خانو، دوسروں کو گناہ گار کہنے والے نیکوکار نہیں ہوا کرتے۔ وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی توجہ کسی اور طرف کر دیتے ہیں۔ تم نے کیا بک بک شروع کر دی ہے احمد علی؟ میں نے کہا، تم بھی بیان کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، کام کی بات کرو۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے جرم کی ترغیب دے رہا تھا۔ اس نے جب تیسری بار کہا، سکون، ٹھہراؤ اور پاک زندگی مجھے پاگل کر دے گی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسے جرم اور گناہ سے اتنا پیار کیوں ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی سنجیدگی غصہ بلکہ عتاب بنتی جا رہی تھی۔ میں نے پہلے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ تم خاندانی چور اور قاتل معلوم ہوتے ہو، میں نے مذاق کے لہجے میں کہا۔ نہیں خانو، احمد علی نے کہا، میں ایک غریب اور مسکین باپ کا بیٹا ہوں۔ ہمارے گھر میں جرم کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ آؤ خانو، آج یہ بھی سن لو کہ میں نے عقل مندی کی باتیں کہاں سے سیکھی تھیں۔ تم حیران ہوا کرتے ہو کہ مجھ میں شاید فالتو عقل ہے۔ میں جن حالات اور جس ماحول میں جوان ہوا ہوں وہ سنو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ پرسکون زندگی مجھے کیوں راس نہیں آتی۔ میری عمر اس وقت 12-13 سال تھی۔ ہم بہت غریب لوگ تھے۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اسی نگومی کی طرح خوبصورت تھی۔ ہمارا آپس میں اتنا پیار تھا کہ رات کو وہ مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میری شادی ہوگی تو احمد علی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، لیکن خانو بھائی، خدا نے اس کی
کی قسمت شادی نہیں لکھی تھی۔ ہمارا گاؤں ایک جنگل میں تھا جس میں شیر، بھیڑیے اور ایک خاص قسم کے ہرن ہوتے تھے۔ انگریز شکار کھیلنے آیا کرتے تھے، کبھی کبھی کوئی نواب یا کوئی امیر زادہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار ایک نواب شکار کھیلنے آ گیا، 12-13 تو اس کے ساتھ گھوڑے تھے، اس کے باڈی گارڈ اور نوکر چاکر بھی تھے۔ میں اور میری بہن جنگل میں اپنا کام کاج کر رہے تھے کہ نواب گھوڑے پر سوار ہمارے قریب سے گزرا۔ ہم اسے دیکھنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، لیکن ہماری اور اس کی قسمت میں کتنا فرق ہے۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور میری بہن کو اپنے پاس بلایا۔ بہن میرے پیچھے ہو گئی۔ میں مردوں کی طرح آگے ہوا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے غصے سے کہا، اس نے مجھے نہیں لڑکی کو بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کا بھائی ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ نواب نے اپنے آدمیوں کا اشارہ کیا۔ 2 آدمیوں نے میری بہن کو بازوؤں سے پکڑا اور نواب کے پاس لے گئے۔ شاید نواب نے اشارہ کیا تھا جس پر انہوں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں سن نہ سکا کہ نواب نے میری بہن کے ساتھ کیا باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تو 2-3 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا، پھر وہ اسے گھسیٹ کر پرے لے گئے۔ میں دوڑتا ہوا گھر گیا، اپنے باپ کو روتے ہوئے بتایا کہ ایک گھوڑ سوار شکاری نے میری بہن کو پکڑ لیا ہے۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اتنے امیر آدمی کے ساتھ بات کرتا۔ گاؤں کے 7-8 آدمی میرے باپ کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ نواب نے تھوڑی دور خیمے نصب کرا رکھے ہیں، لڑکی کو وہ وہیں لے گیا ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔